بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور امتثال حکم، اور یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشأ مبارک کیا ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ہر فعل فرما برداری تھا، اور گزشتہ قصوں سے بھی یہ بات خوب روشن ہے، لیکن خاص طور سے چند قصے اس باب میں اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حالتوں کا اس باب سے خاص طور پر مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کہاں تک کرتے ہیں، جس پر ہم لوگ ہر وقت اس کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ وہ برکات و ترتیبات جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو حاصل ہوتے تھے ہمیں بھی حاصل ہو۔ اگر واقعی ہم لوگ اس چیز کے منتمی ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے جو وہ حضرات کر کے دکھلائے گئے۔ ماشاءاللہ، واقعی ان لوگوں کو اللہ پاک نے روح زمین کی سلطنت بھی سب کچھ دے دیا۔ ایسے صحابہ ہمارے گزرے۔ ابھی اسی طرح ایک ہمیں واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اسی کے بدولت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے بدولت۔ ابھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چادر کو جلا دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر سے ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو کسوس کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناگواری کا احساس معلوم ہوئے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا۔ میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ چادر کا کیا ہوا؟ میں نے قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے پہننے میں تو مضائقہ نہ تھا، فائدہ اگرچہ چادر کے جلا دینے کی ضرورت نہ تھی، مگر جس کے دل میں کسی کی ناگواری اور ناراضگی کی چوٹ لگی ہوئی ہو وہ اتنی سوچ کا محتمل ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی اور ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چادر اچھی نہیں لگی، پھر اس کے بعد انہوں نے زیادہ سوالیں نہیں کیا یا کیوں اچھی نہیں لگی یا وغیرہ وغیرہ، یا اس کا کیا وہ ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا اس طرح دین کا کوئی چیز آ جاتے ہیں پھر اس میں سوال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور کامیابی بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے کتنا ہی دیا، روح زمین میں خلافت دی، کتنے بڑے جو ہے نا اللہ پاک نے سب کچھ ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری۔ تو آگے پڑھتے ہیں، ہاں مجھ جیسا نالائق ہوتا تو نہ معلوم کتنے احتمالات پیدا کر لیتا کہ یہ ناگواری کس وجہ کی ہے، اور دریافت تو کر لوں اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہی تو ہے، منع تو نہیں کیا وغیرہ۔ اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف پوچھا ہی ہے کہ یہ کیا چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے، منع تو نہیں کیا کہ کیوں پہنی ہے یا وہ یا یہ۔ بھی جلدی سے اٹھ کر وہ چادر بالکل جلا ہی دی۔ اتنا خیال تھا ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اس حرکت سے۔ تو اللہ پاک ہمارے دل میں بھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم زندہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی 100% ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ سنتوں کے مطابق زندگی گزر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ آج جب ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا طریقہ یہ ہے، تو ہم لوگ جلدی کہہ لیتے ہیں کہ سنت ہے، فرض تو نہیں۔ تو مثلا اتنے ہم لوگ جو ہے نا ایکسٹرا سوالات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں، ایسا ویسا۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، کتنی بڑی عبادت ہے یہ بھی، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ایک شہید کا مرتبہ ہم لوگ کیا جانے کہ کیا ہی ہوتی ہے۔ تو بس اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔